يا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ وعلا نے اس دنیا کو امتحان کا آزمائش کا بنایا ہوا ہے. ایمان والوں کو اپنے احکامات سے مکلف بنایا ہے کہ ایمان والے اگر اللہ کے احکامات پورے کرتے ہیں تو ان کے لیے پھر ثواب اور عذاب، یہ دونوں چیزوں کا اللہ پاک نے ایک رکھا ہوا ہے نظام. یہاں پر جو لوگ ایمان والوں کے علاوہ ہے اگر وہ نیکیاں کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دیا جاتا ہے. لیکن ایمان والا ایسا ہے کہ اس کی دنیا بھی اور اس کی آخرت بھی، دوبارہ جو زندگی ملنے والی ہے آخرت کی، اس زندگی کا دار و مدار اللہ پاک نے دنیا کی زندگی پر رکھا ہوا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے اندر چین سکون اطمینان اگر یہ چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، تو اللہ پاک نے اس زندگی کا دار و مدار بھی اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے میں رکھا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایمان والے کو پتہ نہیں کہ ترقی کہتے کسے، ترقی کہتے کسے، غلبہ کہتے کسے، عروج کسے کہتے ہیں اور زوال کسے کہتے ہیں. یہ چیزوں کا مفہوم اور تصور ہمارے ذہنوں سے ہی نکل گیا. ہم نے ترقی مالی اعتبار سے مالدار بننے کو سمجھا ہوا ہے، ہم نے ترقی اچھے عمدہ لباس پہننے کو سمجھا ہوا ہے، ہم نے ترقی اچھے لذیذ مرغن غذائیں استعمال کرنے کو سمجھا ہوا ہے، ہم نے ترقی عمدہ سواریوں میں اور لگژری گاڑیوں میں پھرنے کو اور گھومنے کو سمجھا ہوا ہے، ہم نے ترقی اونچی اونچی سڑک بوش عمارتوں میں اپنے آپ کو بند کر دینے میں سمجھا ہوا ہے. حالانکہ ترقی اس کا نام نہیں ہے. میں نے اور آپ نے ترقی اس کو اس لیے سمجھا کہ ایمان والوں کے علاوہ جو اللہ کا غیر ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کے ایک ہونے کا اقرار نہیں کرتا، اللہ کی طاقت کو نہیں مانتا، اللہ کی قدرت کو نہیں مانتا، اللہ کی ربوبیت کو نہیں مانتا، جو اللہ کی کبریائی کو نہیں مانتا، اللہ کے علوم شان کو نہیں مانتا اور اللہ کے جلال و جلال کو نہیں مانتا. اصل میں ترقی کا دار و مدار اور ترقی اس کے نزدیک یہی ساری چیزیں، یہی ساری چیزیں. اس نے عمدہ لباسوں کو ترقی سمجھا، اچھے مشروبات کو ترقی سمجھا، اچھی غذاؤں کو ترقی سمجھا، اچھے مکانات کو ترقی سمجھا اور عمدہ گاڑیوں کو اس نے ترقی سمجھا اور اچھی لائف اسٹائل کو اللہ کے ذریعے ترقی سمجھا ہوا ہے. مسلمان بھی اس کی صحبت میں رہ کر مسلمان نے اس کے ذہن کو قبول کیا، باطل نے یہی کوشش کی کہ ترقی کا مطلب مسلمانوں کو یہی سمجھایا جائے. باطل کی ہر ممکن کوشش یہی ہے، ہر ممکن کوشش ہے کہ مسلمان کو صرف اور صرف ترقی کا مطلب یہی سمجھایا جائے.
شیطانی طاغوتی دجالی طاقتوں کا ہر ممکن مقصد یہ ہے وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ترقی کا مقصد یہی سمجھایا جائے اور یہی سمجھا ہوا ہے کیا عوام کیا خواص کیا پڑھے لکھے اور کیا جاہل کیا عالم اور کیا عامی آدمی اور کیا علماء اور کیا عوام اور کیا دیہات کا رہنے والا اور کیا شہر کا رہنے والا اس میں ترقی یہی سمجھا ہوا ہے پیسہ کیا سمجھا ہوا ہے پیسہ جبکہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا کا آلہ ہر برائی کی جڑ ہے اس کو ترقی نہیں کہا تھا اس کو ترقی نہیں کہا تھا اس کو کہا تھا دنیا دنیا ختم ہونے والا سایہ ہے سایہ اس طریقے سے ہمیشہ نہیں رہتا اس طریقے سے دنیا بھی ہمیشہ کسی کے پاس میں نہیں رہی حب الدنیا رأس كل خطیئہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اور یہ دنیا کی ترقی سمجھ رہا ہے ایمان والا اس کو اپنی ترقی سمجھ رہا ہے اس کی ترقی نہیں ہے قرآن کریم کا معیار تو الگ ہی ہے قرآن کریم کا قد افلح المؤمنون ترقی پاگے اور ایمان والے اب یہاں پر اس کو بیان کرنے کا قرآن کریم کا اسلوب اور انداز بڑا المیلا اور نرالا ہے بات ہو سکتی تھی کہ افلح المؤمنون کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے پہلی آیت سے وہ آتا ہے افلح المؤمنون ایمان والے کامیاب ہو گئے یہ جو قرآن کریم نے کہا قد افلح المؤمنون کیا کہا قد افلح المؤمنون میں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بالتحقیق ریسرچ کے بعد بھی یہ بات پتہ چلی ہے اس کا مطلب یہ بھی نکال سکتے آپ قد کا معنی تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے دیکھو الفاظ جو ہوتے ہیں وہ جادو ہوا کرتے الفاظ اپنا وزن رکھا کرتے اس لیے کسی نے کہا ہے کہ تیر تلوار کے زخم بھر سکتے لیکن زبان سے جو بولے ہوئے زخم دیے گئے وہ کبھی نہیں بھرا کرتے اس کا کوئی مرض نہیں زبان سے ما جرح اللسان زبان کا لگا ہوا زخم یہ کبھی نہیں بنتا قرآن کریم کا قد افلح المؤمنون تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے یہ ترقی پا گئے کون ہے یہ ایمان والے آگے اس کی تعریف کی الذین هم فی صلاتهم خاشعون نماز کو سکون سے پڑھنے والے والذین هم عن اللغو معرضون لغویات سے پرہیز کرنے والے لغو الحدیث سے بچنے والے والذین هم للزکاة فاعلون زکات ادا کرنے والے والذین هم لفروجهم حافظون اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنے والے والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم على صلواتهم يحافظون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون امانتوں کا باز و لحاظ رکھنے والے قرآن کریم نے ایک لمبی چوڑی تفصیل بیان کی اور ایسے ایمان والوں کو قرآن کریم کے ذریعے یہ ترقی آتا ہے یہ کامیاب لوگ ہیں قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وہ ایمان والے جن کو ان کی تجارت سے کبھی دھوکے میں نہیں ڈالتی غفلت میں نہیں ڈالتی اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے
قرآن کریم نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ ترقی پر ہیں، لیکن ایمان والوں نے ترقی سمجھا ہوا ہے ظاہری اسباب، اور اللہ ان صفات کے حامل لوگوں کو ترقی کیسے دیتا ہے پتا آپ کو؟ ہم کو نہیں پتا ہے کہ یہ صفات والے لوگ ترقی والے ہیں، قرآن کریم کو ترقی دے رہا ہے کہ یہ گٹس جن کے اندر ہے، یہ صلاحیتیں اور صفات جن کے اندر ہے، اور یہ چیزیں جن کے اندر ہے وہ کامیاب ہے، وہ ترقی پر ہے۔ ترقی کیا ہے؟ کامیاب تو ہے، لیکن اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ ملے گا وہ جو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد۔ ایک تو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے کہ اس کو اللہ کی ماننا ہے، اللہ نے اس کو کیوں بھیجا، مجھے کیوں بھیجا، مجھے پتا ہے میں کیوں پیدا ہوا کہ مجھے اللہ کی ماننا ہے، لیکن میرے اللہ کا کیا مقصد ہے؟ میرا مقصد تو مجھے خود پتا ہے کہ مجھے اللہ کی ماننا ہے، لیکن اللہ نے مجھے بھیجا، اللہ کا کیا مقصد ہے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس زمین کے اوپر حکومت کرے۔ کیا کرے؟ مجھے یہ بات عرض کرنا ہے جس کے لیے میں نے یہ 10 منٹ ڈالے، یہ بیک گراؤنڈ میں نے پس منظر جو بیان کیا اسی لیے کیا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا ایمان والا بندہ ہو، میری ایمان والی بندیاں ہو، وہ میری اس زمین کے اوپر میرے اپنے احکامات کے مطابق حکومت کرے، اسے کہتے ترقی۔ انہیں غلبہ حاصل ہو، انہیں کیا حاصل ہو؟ عہدے ان کے پاس ہو، کرسیاں ان کے پاس ہو، طاقت ان کے پاس میں ہو، روب دبدبا ان کے پاس میں ہو، حکمرانی ان کے پاس میں ہو، سلطنت ان کے پاس میں ہو، خلافت ان کے پاس میں ہو، نظام ان کے پاس میں ہو۔ اللہ چاہتے ہیں کہ نظام قرآنی نظام ہو، نظام شرعی نظام ہو، نظام اللہ کے قوانین کے مطابق ہو۔ یہ ترقی ہے، یہ کیا ہے؟ ترقی ہے۔ 17 پیمن لگے ہوئے جمعے مبارک کے اوپر، کتنے پیمن لگے ہوئے؟ سوچو تو نہیں، ہم استعمال ہی نہیں کرتے، ہمارا اپنا دماغ، ہمارا اپنا ذہن ہی نہیں جاتا۔ 17 پیمن لگے ہوئے ہیں جمعے مبارک کے اوپر، اور چلے مسجد اقصی کو بتا کرنے کے لیے، بیت المقدس کو۔ تصور میں آنے والی بات ہے؟ ارے بولے نا، کوئی کسی ملک کا پرائم منسٹر کسی مہمان سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے لباس کو چیک کرتا ہے، اپنے چہرہ موڑا ٹھیک کرتا ہے، اپنے بالوں کو درست کرتا ہے، اور اپنا لگا ہوا جیب کا قلم ہے، اپنے ہاتھ کی گھڑی ہے، اور اپنا چشمہ ہے، اور اپنی چپل ہے، ساری چیزیں ڈسپلن کے اعتبار سے بالکل وہ لگے کہ نہیں یہ کوئی بڑے عہدے کا مالک ہے، یہ کسی ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، کسی ملک کی نمائندگی کر رہا ہے۔ ارے پرائم منسٹر نہیں، کسی ملک کا سفیر ہی کیوں نہ ہو، راجدوت ہی کیوں نہ ہو، قاصد ہی کیوں نہ ہو، ترجمانی کرنے والا، وہ ہماری اپنی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وزیر خارجہ، وزیر خارجہ دوسرے ملکوں کے لیے جو ترجمانی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ ہماری اپنی مرحومہ سشما سوراج ہوئی تھی، دوسرے ملکوں کے پاس میں ہمارے اپنے ملک کی نمائندگی کر رہی تھی، انتقال ہو گیا، سشما سوراج میرے گیا، غالباً یہی نام ہو۔ دوسرے ملکوں کے پاس میں نمائندگی کرنے والا قاصد ہے، سفیر ہے، وہ اپنے لباس کو ٹھیک ٹھاک کر رہا ہے، کیونکہ پتا ہے کہ سامنے والے تمہارے لباس سے متاثر ہو رہے، لیکن کون دنیا پر حکومت کرنے والا؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے جا رہے، کیسے جا رہے؟ 17 پیمن لگے ہوئے جمعہ مبارک پر۔ کتنے پیمن لگے ہوئے؟
17 پیمن لگے ہوئے. دماغ میں بات آنے والی نہیں ہے، ذہن قبول نہیں کرتا اس بات کو. اس سے بڑھ کر سواری پر سوار نہیں، پیدل چڑھ رہے اور سواری پر غلام کو بٹھایا ہوا ہے. ارے سواری پر غلام کو بٹھانا تو دور کی بات، ہم تو ہماری اپنی سواریاں نہیں دیتے کسی کو. ہاں ایسا نئی گاڑی آ رہی ہے، کبھی کسی کو نہیں دیتے ہم لوگ. ہماری جان گاڑی بیٹھی ہوئی ہے، میں حاجی صاحب کو اتنے کہہ رہا ہوں کہ نئی گاڑی آئی ہے، اللہ مبارک ہے. ہم نہیں دیتے، دینا بھی نہیں چاہیے. اگر دینا ہو تو اپنی ذمہ داری پر دے، لے جانے والی کی ذمہ داری پر ہے. امیر المومنین 17 پیمن لگے ہوئے ہیں جھوٹے مبارک پر، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ زندگی کے اوپر کوئی پیمن نہیں لگا ہوا. آپ کو پتا ہے میں کیا جملہ استعمال کر چکا ہوں؟ جھبے پر 17 پیمن لگے ہوئے ہیں لباس پر، لیکن زندگی پر، کریئر پر کوئی دام دھبا لگا ہوا نہیں، کوئی پیمن لگا ہوا نہیں. صاف ستھری زندگی ہے. ایسی زندگی، صاف ستھری زندگی. تو جب زندگی ایسی ہوگا کہ اس زندگی کے اوپر کوئی پیمن لگا ہوا نہیں، تو پھر آپ کے کپڑے کوئی معنی نہیں رکھتے، آپ کا کھانا اور آپ کی غذا کوئی معنی نہیں رکھتی اور کسی مطلب کی نہیں ہے، اور آپ کی سواریاں کیسی ہے اور آپ پیدل ہیں یا سوار ہیں کوئی میٹر نہیں کرتا. آپ کی زندگی اگر اچھی ہے، اللہ کے قانون کے مطابق ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق ہے اور سچے پکے ایمان والے کے اعتبار سے آپ مضبوط ہیں، تو آپ کی زندگیوں کے اندر اللہ پاک آپ کو ترقیاں دے گا، غلبہ دے گا. ترقی تو ہم پیسوں کو سمجھ رہے، پیسے آ جائے، بس پیسے آ جائے، اچھا موبائل آ جائے، اچھی گاڑی آ جائے، اچھا لباس آ جائے، اچھا مکان آ جائے. وہ سبق بھی بھول کے جو قناعت کا، زہد کا، تقوی کا، فقر کا، صبر کا، یہ سارے میرے اور آپ نے اسباب بھی بھلا دی. روکا سوکھا کھانے کا، جبکہ ہمارے اپنے آبا اجداد نے ایک چیزیں پکڑ کر آئے ہیں. کھانا کھا رہے تو ہمارے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ گیہوں کی روٹی کئی مہینوں میں ایک آدھ مرتبہ بنا کرتی، کوئی مہمان آیا تو بنا کرتی گیہوں کا استعمال. کوئی مہمان آ گئے، کوئی مہمان آ گئے، چاول کا بھی کوئی تصور نہیں تھا. ایسے تو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ان کی روٹی کا کوئی لقمہ توڑ کر چبانے کی طاقت نہیں رکھتا عام انسان. اتنی سخت روٹی ہوتی ہے، عام انسان کھا نہیں سکتا. وہ کہیں گا یہ کھانے کی کوئی چیز ہے، امیر المومنین اس کو استعمال کر رہے کھانے کے. امیر المومنین مسجد اقصی کیوں نہ پتا ہو ایسے کہ ہاتھوں پر بتاؤ، فلسطین کیوں نہ کنٹرول میں آئے ایسوں کے ہاتھوں سے. کیا امیر المومنین کی روٹی کوئی چبا نہیں سکتا؟ اتنا اپنے آپ کو زہد میں ڈالا ہوا ہے، اتنا اپنے آپ کو تقوی میں ڈالا ہوا ہے، قناعت میں ڈالا ہوا ہے، قناعت میں ڈالا ہوا ہے کہ یار بار جانی سار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ایک دن میٹھا بنایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کو میٹھا پسند ہے اس لیے میں نے میٹھا بنایا. کہا کہ پیسے کہاں سے آئے؟ خلیفہ امیر المؤمنین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے بولو نا؟ ارے کم سے کم جنت کے دروازے 8 ہیں، تو بھی بولو کتنے ہیں؟ 8. وہ الگ الگ صفات کے حامل لوگ
الگ الگ دروازوں سے جائیں گے. سچ بولنے والے یہاں سے، روزہ رکھنے والے یہاں سے، نماز پڑھنے والے یہاں سے، امانتوں کا پاس لحاظ رکھنے والے یہاں سے، اور کوئی ایک آدھا جنرل بھی ڈبا ہوگا، چلو سب یہاں سے جوڑائی والوں یہاں سے چلتے ہو بھائی، یہ کوئی ریزولیشن نہیں ہے. 8 دروازے ہیں، کوئی آدمی 8 دروازے سے نہیں جائے گا. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ابو بکر کو کہیں گے مرحبا یا ابا بکر، ابو بکر ہمارے اپنے دروازے سے داخل ہو جاؤ، ہم میں سے داخل ہو جاؤ. 8 دروازے، 8 دروازے پکاریں گے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ ہم میں سے داخل ہو جاؤ. ابو بکر صدیق تمہارا استقبال ہے. ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر؟ ہمیں احساس نہیں کہ ہم زندگی کون سی گزار رہے ہیں. ہم نے مال کو ترقی سمجھا ہوا ہے، یہاں پر مال کو، دنیا کی عیش عشرت کو، نقشوں کو، کھانوں کو، لباس کو، عمدہ مکان کو، اچھی سواری کو، اچھی تجارت کو. میں نے اور آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ترقی سمجھا ہوا ہے. یہ ہے ہی نہیں ترقی. ترقی ہے اس دنیا کے اوپر غلبہ، اس دنیا پر حکومت، اس دنیا پر راج کرنے کے لیے مسلمان کو پیدا کیا گیا. کیا کرنے کے لیے؟ بولو نا، راج کرنے کے لیے. مسلمان کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ راج نہیں کر رہا ہے. وہ میرے ذہن میں بہت اچھا سننا آ رہا کرنا ہے، ایک برادری کو برا لگے گا اس لیے نہیں میں عرض کر رہا ہوں. ہم راج نہیں کر رہے، ہم کوئی اور ہی کام کر رہے. زوال ہے زوال. ہمیں زوال کا بھی پتہ نہیں کہ زوال کسے کہتے ہیں. مال آ گیا نا تو مسلمان اپنے آپ کو زوال سمجھ رہے ہیں، زوال شدہ کونوں میں شماری نہیں کر رہا. پچھڑا پن ہے میرا آپ کا بہت، لیکن مال کی وجہ سے میں نے اور آپ نے اس کو اپنے ذہنوں سے بلا دیا. میں نے اور اپنے مال کو ترقی سمجھا. عرض کر رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ میٹھا کھانا پیش کر رہی. کہاں سے آیا پیسہ؟ کہاں سے آیا؟ آگے آپ کی جو تنخواہ ہے نا اس میں سے روپیہ 1.5 روپیہ 4 آقا نے روزانہ جوڑ کر رکھے، جمع کر کے رکھے. 1 مہینے کے بعد میں جو بچا اس کا میٹھا بنایا ہے. اس کا کیا بنایا ہے؟ میٹھا بنایا. اوہو، یہ روزانہ کی تنخواہ میں سے اور روزانہ کی روزنداری میں سے مزدوری میں سے 1 روپیہ مجھے زیادہ مل رہا ہے حکومت کی طرف سے. اس کا مطلب میری تنخواہ 10 روپیے نہیں 9 روپیے ہونا چاہیے. آگے کل سے آپ 9 روپیے آئیں گے. گھر کتنے آئیں گے؟ 9 روپیے آئیں گے. ہم تو کہتے ہیں آنے میں کتنے ٹکے جانا ہے. 1 ٹکا تو بہت کم ہو گیا ہو گیا، 2 ٹکے تو چڑھ رہا. ہم نے اتنی محنت کی، آپ 3 ٹکے دو. ہمارا راستہ عجیب حال ہو گیا، عجیب لوگ ہو گئے. میں اور ترقی کا مقصد ہی میں نے اور آپ سے کچھ سمجھا ہوا ہے. ترقی کا مقصد وہ امیر المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ میں دنیا میں ہر کسی کا احسان چکا سکتا ہوں اور اس کا بدلہ دے سکتا ہوں، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا. ان کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت میں چکائے گا. کہاں چکائے گا؟ یہ اسباب کہاں کبھی میرے آپ کے کانوں میں پڑھ کر کتنے دن ہو گئے؟ یہ باتیں میرے آپ کے کانوں میں پہلے ہمارے اپنے اکابرین، ہمارے اپنے بزرگان دین، ہماری اپنی مائیں، ہمارے اپنے باپ یا ہمارے اپنے کانوں میں گھلایا کرتے تھے، لیکن ہم کو مدد ہی نہیں آتا ان باتوں میں. ہم نے ان کو کالپنک سمجھا ہوا ہے. میں نے اور آپ نے ان کو فرضی سمجھا ہوا ہے کہ ان کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں. یہ بناوٹی باتیں ہیں نعوذ باللہ، جبکہ یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں. یہ سچے واقعات ہیں اور انہیں واقعات کو اللہ پاک نے میرے آپ کے لیے سبق بنایا ہوا ہے.
انہی واقعات میں نے اور آپ نے مزے کے لیے تو ان واقعات کو سنا، لیکن ان واقعات سے میں نے اور آپ نے اسباب کیا لیے، سبق کیا لیا؟ مسلمان آیا تھا غلبے کے لیے، حکومت کے لیے، کرسی کے لیے، عہدے کے لیے، ترقی سے کہتے، عہدہ ملے، حکومت ملے، غلبہ ملے، کرسیاں ملے، راج کرے، سلطنت ملے، اس کے باوجود اس کا لباس سادہ سیدھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، منع نہیں، ناپسند بھی نہیں، اچھی بات ہے، نعمت کا اظہار ہے، اللہ کو پسند ہے کوئی بندہ اچھے کپڑے اگر پہنتا ہے تو، لیکن اچھے کپڑے پہننے کو ترقی سمجھ رہا، یہ نادانی کی بات ہے، یہ نادانی کی بات ہے۔ اچھا جاکٹ ڈالتی ہے اور اس کو ترقی سمجھ رہا ہے، نہیں میں ترقی کروں، اس سے بڑا کام اثر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا نادان کوئی نہیں۔ عمدہ جوتا، اچھی چپل استعمال کرنا یہ ناپسند نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو پہن کر ترقی پر اپنے آپ کو شمار کرنا کہ میں ترقی پر ہوں، نہیں، یہ نادانی۔ ترقی کیسے ہی نہیں، ترقی کا ڈیفینیشن ہی الگ ہے، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب بہت الگ ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ دنیا کا جو اللہ کا غیر ہے، دنیا میں اللہ کا غیر، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی طاقت کو نہیں مانتا، اللہ کی قدرت کو نہیں مانتا، اللہ کی کبریائی اور ربوبیت کو نہیں مانتا، اور اللہ کے پالنہار ہونے کو نہیں مانتا، اس کے نزدیک ترقی کا مطلب یہی ہے کہ مال ہونا چاہیے، گاڑی ہونا چاہیے، لباس ہونا چاہیے، مکان ہونا چاہیے، اور اچھی لائف اسٹائل ہونا چاہیے، سیٹل لائف ہونا چاہیے، اس کے نزدیک ترقی کا مطلب یہی ہے۔ مسلمان نے بھی یہی سمجھا، اس لیے غربت سے بھاگ رہا ہے۔ غربت سے کیا کر رہا ہے؟ بھاگ رہا ہے۔ دیکھیں میں نے کہا ہم میں سے جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، اور ہم سے باہر جو مجمع ہے، اللہ کا فضل ہے، اب پہلے دن جیسے نہیں رہے، اب اللہ کا کرم ہے، اگر کوئی نہ بھی کمائے تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اللہ نے اتنا اسٹاک رکھا ہوا ہے کہ بغیر کمائی کے میں آپ سال بھر مہینوں زندگیاں گزار سکتی، اتنی سیونگ تو ہے، اتنی سیونگ تو ہے۔ اور اس کا تجربہ لاک ڈاؤن میں اور کر چکے، کیا کر چکے؟ لاک ڈاؤن میں جو میں نے اور آپ نے غذائی سنی اور تھوڑی ہے، اللہ کی پناہ اتنا زیادہ کبھی کوئی چیز کھانے میں نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن ایسا کرے بس کھانے اور پینے کا سیزن ہی ہے، اور اوپر سے حکیموں نے بھی کہا تھا کہ کھانا پیو، کیا پیو، کھانا پیو، اس سے آپ کی امیونٹی بڑھے گی، آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا، سہن شکتی آپ کی بڑھے گی، کورونا نہیں ہوگا۔ تو کھانے کے لیے کیا کم تھا کہ کھانے کا اضافہ ہو گیا۔ کھانا پینا مسلمانوں نے ترقی سمجھا ہوا ہے، یہ نہیں ترقی ہے اس دنیا کے اوپر حکومت، اور وہ حکومت آئیں گی، میں نے شروع میں عرض کیا، قد افلح المؤمنون، صفات کے حامل لوگوں کے ساتھ میں، نمازوں کی پابندی، زکات کی ادائیگی، امانت میں امانت داری کے ساتھ میں امانت کا پاس و لحاظ رکھنا، وعدہ وفائی کرنا، اور سچائی، ایمانداری اور اللہ کی مان کر زندگی گزارنا، یہ صفات جن کے اندر آ گئے، اللہ کی قسم اللہ پاک ان کو ترقی دے گا۔ آج مسلمان ترقی پر کیوں نہیں؟ ترقی پر کیوں نہیں؟ اتنا اسٹاک ہونے کے باوجود، پیسے ہونے کے باوجود، کئی مہینوں کا راشن اس کے گھر میں محفوظ ہونے کے باوجود مسلمان پریشان ہے، روزی روٹی کی سوچ رہا ہے، ٹینشن میں کہ بچوں کا کیسا ہوگا، بیٹی کا کیسا ہوگا، کاروبار کیسا ہوگا، اور آگے کیا ہوگا، خوف ستائے جا رہے۔ اللہ کے نبی 1400 سال میں یہ ارشاد فرما کر رہے تھے، اگر تم آخرت کو سامنے نہیں رکھو گے نا،
اور اللہ کی نہیں مانو گے اور اللہ کو بھلا کر زندگی گزارو گے تو اللہ پاک فقر و فاقے کا خوف تمہارے دماغ میں اور دل میں ڈالے گا. اس کا خوف، فقر کا خوف آئے گا. ڈر بتا ہے مسلمان کو. کیا ہوگا ایک دن دکان بند رہی تو کچھ واقعات ہو جاتے دکان بند رہی تھی نا، تو جو واقعہ ہوئے نا ان کو نہیں، جنہوں نے بند کرایا لوگ ان کو پوچھتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، دکان والوں نے کیا کرے ان کو، یہ تو کرایہ دینا ہے، بچوں کا ہے، یہ وہ ہے، سارا خرچہ ہے اور دینا ہے، ادھار مال آیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں لوگ اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں. فقر و فاقے کا خوف قرآن کریم کی آیت میں شروع میں تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. آئندہ ہفتے اس آیت پر بات کروں گا. قرآن کریم کہہ رہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. کن لوگوں کی طرح بابر؟ کن لوگوں کی طرح؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلایا. جنہوں نے کس کو بھلایا؟ بولو نا، اللہ کو بھلایا. تو پھر اللہ نے کیا کیا بدلے میں؟ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ نے انہیں اپنی ذاتوں سے ہی بھلا دیا، اپنے بارے میں ہی انسان بھول گیا. ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا، تو اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے ہی بھلا دیا، اپنے آپ سے ہی بھلائے. انسان کو اپنی فکر نہیں ہے. اپنی فکر ہوتی نا تو یہ سچی زندگی گزارتا، مرنے کا سوچتا، قبر کا سوچتا، آخرت کا سوچتا، جنت کے بارے میں خیال کرتا، جہنم سے بھاگنے کی کوشش کرتا. لیکن اس کو اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ بھلاپا ڈال دیا. ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا. کیا ہوا؟ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ گھاٹے میں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان فرامین پر، ان بے ربط بے جوڑ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.